بہت ساری چیزیں ہم دکھا بھی نہیں پاتے, چینل کی پالیسی نہیں ہے, میری نوکری بھی جائے گی اور ایڈیٹوریل پالیسی بھی کولیپس کر جائے گی بیکاز وی کانٹ شو دوز تھنگز. بٹ لیٹ می ہیئر یور ٹیک آن ڈانسز. طلعت, آئی تھنک لارجر کانٹیکسٹ میں بات کریں, ٹی وی یا میڈیا جو ہے وہ ریپرزینٹیو ہوتا ہے آف اے ٹرینڈ اینڈ آف اے سوسائٹی. ہم صرف ٹی وی کو یا سانگ اینڈ ڈانس کو رسپانسبل نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹرینڈ آیا ان دا لاسٹ 50-60 ایئرس, گڈ از بیڈ اینڈ بیڈ از گڈ, یہ ہر جگہ ہے. یہ اسکولس میں, کالجز میں بھی پڑھاتی ہوں, یہ بھی پڑھاتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. اور ایک ایج ایسی ہے, یہ 16 سال سے, یہ جو ہم نے obsession کی بات کی, یہ لیٹ چائلڈہڈ میں شروع ہوتا ہے, ریسرچ کہتی ہے کنٹینیوز ٹل دا 20s. اور ایک ایسی ایج ہے جس میں آپ ہر چیز کو ابزارب کرتے ہیں جو کہ وہاں آپ کو مل جاتی ہے. کس چیز کو زیادہ ابزارب کرتے ہیں؟ بیڈ کو. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کلاس رومز میں یا ہماری یونیورسٹیوں میں یا گھروں میں دی کانسٹنٹ ایگزیبیشنزم آف واٹ کین بی شون, موبائل ہو, ٹی وی ہو, فلمیں ہوں, کپڑے نہ ہوں, واٹ ایور از بیڈ از گڈ, وہ اتنا ٹرینڈی ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹی شرٹوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے. ٹی شرٹوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی آئی یوز ٹو بی کنسیٹڈ بٹ ناؤ آئی ایم پرفیکٹ. فن جو ہے وہ ایک اور چیز ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وہ کچھ نہیں کہہ دیا جو ایکچولی لکھا ہوتا ہے ٹی شرٹوں کے اوپر, کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں جیسے بولڈ اسٹیٹمنٹ. میں ذرا ناصر کے پاس آتا ہوں. ناصر یہ بتائیں کہ آپ کو فلم ایکٹریس بھی کوئی پسند ہے؟ ایکٹریس بھی پسند کون؟ ہے, ہاں, کترینہ کیف پسند ہے اور رانی مکھرجی پسند ہے. ارے آپ کی اور جنرل پرویز مشرف کی پسند تو ملتی جلتی ہے. ان کو تو اتنا پسند تھی رانی مکھرجی کہ انہوں نے اپنے ٹیبل پر بٹھا لی منموہن صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, سامنے رانی مکھرجی بٹھائی تو چلے ایک قدر تو مشترک ہوئی. اچھا, اور یہ رانی مکھرجی کیوں پسند ہے؟ بس یہ بھی شاہ رخ خان کی طرح اچھی اداکاری اچھی کرتی ہیں, ڈانس بھی ٹھیک کر لیتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں کرتی. ڈانس دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں دیکھتا ہوں. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ مووی آپ دیکھیں اور ڈانس نہ دیکھیں. ہاں بالکل. اچھا, لیٹ می گو ٹو آپ کے چچا کے پاس چلتے ہیں, کافی دیر سے ہمارے ساتھ. الیاس صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ناصر کا آپ کو پتہ چلا کہ یہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں تو آپ نے خیال کیا کہ یہ ہمارا ہی ناصر ہے جو وہاں پہ پہنچ گیا, یا آپ کے لیے ایک ڈسکوری تھی یہ ناصر کا وہاں سے نکلنا اور ہندوستان پہنچنا؟ سر یہ واقعہ جو 16 اگست کو پیش آیا تھا, 16 اگست کو یہ گھر سے نکلا تھا اسکول کے لیے. پھر 3 دن بعد اس کا فون آیا تھا کہ میں اسکول نہیں گیا تھا لیکن میں لاہور چلا گیا تھا. پھر لاہور سے میں واگا گیا تھا, بارڈر گیا تھا. پھر میں بارڈر کراس کر کے وہاں BSF والے جو بارڈر سیکیورٹی فورس والے ہوتے ہیں انہوں نے مجھے پکڑ لگائے. لیکن گھر میں کوئی اس کی بات پر بلیو نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کی 3 دن ہوئے جب یہ گھر سے نکلا تھا, وہ پھر یہ وہاں کیسے پہنچا. سر پھر ان کا فون آیا تو پھر ہم نے ساری جو میرا بھائی تھا وہ لاہور آیا. پھر انہوں نے واقعے کے ساتھ جتنی بارڈر تھی, جتنی تھانے تھی, انہیں چیک کیا تاکہ یہاں پہ پولیس نے تو انہیں اس پاکستان سائڈ سے تو نہیں پکڑا. لیکن پھر ان کا پتہ نہیں چلا. سر پھر ریاست میں قطع کلامی کروں, آپ نے یہ کیوں یقین نہیں کیا کہ یہ شاہ رخ خان سے ملنے کے لیے ہندوستان گیا؟ سر یہ اپنی جتنی بھی ان کی دوست تھے ان کے ساتھ جو فلمیں دیکھتا تھا سر, یہ اپنے دوستوں سے اکثر یہ کہتا تھا کہ میں ایک دن ضرور انڈیا جاؤں گا اور شاہ رخ خان سے ملوں گا. لیکن یہ چھوٹا تھا, کوئی اس کی بات کو سیریسلی نہیں لیتے تھے, اس وجہ سے ہمیں یقین نہیں تھا. لیکن بعد میں جب ان کا 19 تاریخ کو جب ان کا فون آیا تھا تو پھر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ واقعی بچہ جو ہے یہ انڈیا چلا گیا. ناصر آپ کی بات پہ یقین کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آپ نے ان کو یقین دلوانے کے لیے تو یہ نہیں کیا کہ میں کہتا رہتا ہوں ملنے کے لیے جانا, مجھ پہ یقین نہیں کر رہے تو میں آپ یقین دلواتا ہوں, اس وجہ سے تو نہیں کیا تھا آپ نے؟ نہیں, یہ اس لیے وجہ سے شاید نہیں کر پائے تھے کہ تاکہ میں اپنی ایک بار بھی کہیں نہیں گیا ہوں, لاہور نہیں گیا ہوں, پشاور بھی نہیں گیا ہوں, تو یہ اسی وجہ سے. اوکے, اٹس ویری انٹرسٹنگ. ندیم, وی آر کمنگ ٹو یو آفٹر دس بریک. اور ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو پیکیج ہمیں مل رہا ہے آج کل, بالخصوص ایسے وقت میں جب جو سنجیدہ قسم کے بڑے بورنگ قسم کے پروگرامز, یعنی جس میں ہمارا پروگرام میرے خیال میں ٹاپ پہ ہونا چاہیے, جس کے اندر ہر وقت تنقید ہوتی رہتی ہے جن پروگرامز میں, اور اس سنجیدہ قسم کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا کعبہ خراب کر رہے ہیں, یعنی لوگوں کو پتہ نہیں کس طرف لگا رہے ہیں. دوسری طرف ایک اور سائیڈ ہے میڈیا کی جس کے اوپر شاید اتنی بحث نہیں ہونی چاہیے. اسٹے ٹیون, پروگرام میں واپس آئیں گے اور چند ایک نقطے رہ گئے ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی.
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے اندر جو رول ماڈل بن رہے ہیں یوتھ کے اندر